بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. اور وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب موسیٰ نے اپنے ساتھی سے کہا میں جب تک دو دریاؤں کے سنگم تک نہ پہنچ جاؤں چلتا رہوں گا یا یوں ہی سال ہا سال چلتا رہوں گا. فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. پھر جب وہ دونوں اس سنگم پر پہنچ گئے تو اپنی مچھلی کو بھول گئے. مچھلی نے دریا میں سرنگ کی طرح راستہ بنا لیا اور چلی گئی. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. جب یہ دونوں آگے بڑھے تو موسیٰ نے اپنے نوجوان خادم سے کہا ہمارا ناشتہ تو لاؤ، ہمیں اپنے اس سفر میں بڑی تکان کا احساس ہو رہا ہے. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. اس نے جواب دیا آپ کو اس وقت کا خیال ہے جب ہم چٹان کے پاس ٹھہرے تھے، میں تو اسی جگہ مچھلی کو بھول گیا، شیطان ہی نے مجھے بھلا دیا کہ میں اس کا تذکرہ کرتا، اور مچھلی نے تو عجیب طریقے سے دریا میں اپنا راستہ بنا لیا تھا. قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا. موسیٰ نے کہا یہی تو وہ جگہ ہے جس کی ہمیں تلاش تھی. پھر دونوں اپنے قدموں کا نشان دیکھتے ہوئے واپس ہوئے. فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. چنانچہ انہوں نے وہاں پہنچ کر ہمارے بندوں میں سے ایک بندے خضر کو پایا جن کو ہم نے اپنی خاص رحمت سے نوازا تھا اور اپنے پاس سے خاص علم عطا کیا تھا. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. موسیٰ نے ان سے کہا میں آپ کے ساتھ اس مقصد کے لیے رہ سکتا ہوں کہ جو خصوصی علم آپ کو عطا کیا گیا ہے اس میں سے مجھے بھی سکھا دیں. قال إنك لن تستطيع معي صبرا. انہوں نے کہا تم ہرگز میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. اس چیز کی تم کو واقفیت نہیں ہے اس پر تم صبر کر بھی کیسے سکتے ہو. قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. موسیٰ نے کہا انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے اور میں آپ کے کسی حکم کی خلاف ورزی نہیں کروں گا. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. انہوں نے کہا اگر تم کو میرے ساتھ رہنا ہے تو مجھ سے کسی چیز کے بارے میں دریافت نہ کرنا جب تک کہ اس کے بارے میں میں خود ہی تم کو نہ بتا دوں. یہ سورہ کہف کی آیتیں ہیں، آیت نمبر 60 سے 70 تک. حضرت موسیٰ حضرت خضر علیہ السلام کے واقعے کا بیان ہو رہا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم میں بیان کر رہے تھے، تقریر کر رہے تھے. تو کسی نے پوچھا کچھ کہ تم میں اس وقت سب سے بڑا عالم اور جانکار دین کے بارے میں کون ہے، یا کسی بھی معاملے میں جانکار کون ہے؟ اس وقت چونکہ سب سے زیادہ علم والے حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، اللہ کے نبی تھے، اللہ کی طرف سے وحی آتی تھی. تو اس معاشرے اور سماج کے لحاظ سے
موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں زیادہ جانکار ہوں، مجھے زیادہ علم ہے، سب میں مجھے زیادہ علم ہے۔ یہ تو اس معاشرے اور سماج کے لحاظ سے مناسب بات تھی، لیکن جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، اللہ کے مقرب بندے ہوتے ہیں، وہ ایسا بولتے وقت بہت احتیاط کرتے ہیں، ان کی بہت ذمہ داری ہوتی ہے۔ جب انہوں نے ایسا کہا تو یہ بات اللہ تعالیٰ کو ناگوار گزری، اور اللہ تعالیٰ نے دکھانا چاہا کہ تم سے بھی زیادہ جانکار اس دنیا میں موجود ہیں۔ اب وہ جانکاری جتنے تمہیں بہت زیادہ علوم ہیں، کسی ایک چیز میں کسی کو تم سے زیادہ علم حاصل ہے، اس لیے تمہیں یہ نہیں کہنا چاہیے، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ زیادہ جاننے والا ہے، یہ کہنا چاہیے۔ تو انہوں نے جو یہ کہا کہ میں زیادہ جانکار ہوں، اس پر یہ واقعہ پیش آیا موسیٰ علیہ السلام کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم سے بھی زیادہ جانکار کچھ ہیں، کہیں ہے کوئی بندہ ہے میرا۔ موسیٰ علیہ السلام کے اندر شوق پیدا ہوا کہ جب کوئی زیادہ جانکار ہے تو زیادہ اس سے ہم کو اس علم میں فائدہ حاصل کرنا چاہیے۔ اس سے پتہ چلا کہ علم جو ہے یہ انکریز ہوتا ہے، بڑھتا ہے، ترقی کرتا ہے۔ آدمی نے 7 سال میں ڈاکٹری پڑھی، اب وہاں اسے رکا نہ رہے، بلکہ آگے کی معلومات ڈاکٹری کے لائن سے حاصل کرتا رہے۔ دین کی تعلیم کسی نے حاصل کی تو 10 سال 8 سال پڑھائی کیا تو وہی پڑھائی کمپلیٹ پڑھائی نہیں ہے، بلکہ آگے بھی پڑھائی کرتے رہنا چاہیے۔ علم میں بڑھوتری ہمیشہ ہوتی رہتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سکھایا، رب زدنی علما، یا اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ نبی ہیں لیکن دعا کر رہے ہیں، میرے علم میں اضافہ فرما۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اسماعیل علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، کعبہ بنا رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، ارینا مناسکنا، یا اللہ ہم کو سکھا دے، حج کے مناسک سکھا دے۔ نبی ہیں، اللہ نے سب حکم دیا تو طریقہ بھی بتلایا، لیکن سیکھنے کی تو اللہ سے دعا کرنے ایسے موقع پر جب دعا قبول ہونے کا یقین ہے، کوئی چیز دوسری نہیں مانگ رہے ہیں، بلکہ یہ دعا کریں علم کے بارے میں۔ تو علم ایسی چیز ہے کہ اس کا کوئی کنارہ نہیں ہے، اس لیے علم کے بارے میں کسی کو ایسا دعویٰ نہیں کرنا چاہیے کہ میں ہی سب سے زیادہ جانکار ہوں، دوسرا جانکار نہیں۔ ہر میدان میں، زندگی کے ہر شعبے میں، میڈیکل لائن ہی کی چیز دیکھ لیجیے آپ، اس میں بھی MBBS MS سرجن ہوتے ہیں، بہت ماہر ہوتے ہیں، بڑی محنت سے پڑھائی کرتے ہیں، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ان سے زیادہ جانکار وہ بائی ہوتی ہے جو OT اور میجر OT میں کام کرتی ہے۔ تو اس لیے علم کے بارے میں کسی کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میں بہت زیادہ جانکار ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایسا کہا اور صحیح کہا تھا اس سماج کے لحاظ، جو لوگ مخاطب ان کے لحاظ سے، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ بات ناپسند آئی تو دکھانے کے لیے کہ تم سے بھی زیادہ جانکار کسی چیز میں کوئی موجود ہے۔ اس لیے پہلی بات یہ کہ ہم کو علم میں اپنے آپ کو کمپلیٹ نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ اس میں بڑھوتری اور اضافے کی فکر کرتے رہنا چاہیے۔ کتنا بھی ہم علم حاصل کر لیں، ہمیں یہ غرہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں بہت زیادہ جانکار ہو گیا ہوں۔ اللہ کی طرف سے علم آتا ہے، اس لیے ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ، موسیٰ نے اپنے نوجوان سے کہا، جو ان کی خدمت میں نوجوان تھے، یوشع ابن نون علیہ السلام، یہ تھے ان کی خدمت میں نوجوان، خدمت کرنے والے تھے۔ کچھ لوگوں نے شاگرد سے ترجمہ کیا، کچھ لوگوں نے نوکر سے ترجمہ کیا، لیکن قرآن میں فتح کا لفظ استعمال ہوا۔ فتح کہتے ہیں نوجوان کو جو طاقتور ہو۔ اس میں یہ سبق ہے، اسلام کی تعلیم ہے کہ آپ کی کوئی خدمت کرتا ہے، آپ کا کوئی نوکر ہے، آپ کا ماتحت کوئی ہے، چھوٹا ہے آپ سے، کمزور ہے، مطلب آپ بڑے ہو وہ چھوٹا ہے کسی بھی لحاظ سے، تو اس کے لیے آپ کوئی بھی ایسا لفظ استعمال کرو جس سے اس کی حوصلہ افزائی ہو، اس کی توہین نہ ہو، یہ سکھاتا ہے اسلام۔ اچھے سے اچھے الفاظ اس کے لیے استعمال کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے مولانا کا لفظ استعمال کیا، مولانا، مولا سردار، یہ لفظ استعمال کیا۔ غلام تھے، غلاموں کی قدر نہیں تھی، عزت نہیں تھی، اسلام قبول کیا تو اللہ تعالیٰ نے ایسی عزت دی، کعبہ کی چھت پہ اذان کہا انہوں نے چڑھ کر کے، اور آپ اپنی زبان مبارک سے مولانا کا لفظ ان کو استعمال فرماتے ہیں۔ یعنی اپنے سے جو ماتحت ہوں ان کے لیے اچھے سے اچھے الفاظ استعمال کرنا اسلام سکھلاتا ہے۔ ہم لوگوں کو اس سلسلے میں بہت دھیان دینا چاہیے۔ عام طور پر کوتاہی ہوتی ہے، ہمارے نوکر ہوتے ہیں،
ہمارے شاگرد ہوتے ہیں، ہمارے ملازمین ہوتے ہیں اور اس قسم کے کمزور لوگ ہوتے ہیں، تو ہم ان کے لیے غلط الفاظ استعمال کر دیتے ہیں۔ یہ اسلامی تعلیم کے خلاف ہے۔ اسلام یہ تعلیم دیتا ہے کہ اپنے نوکروں کے لیے اچھے سے اچھا الفاظ استعمال کرو۔ یہاں فتح کا لفظ استعمال کیا گیا، نوجوان، آپ بولے بہادر، پہلوان، ایسے الفاظ بول دیجئے، اس کا لڑکے کا دل بڑھ جائے گا، نوکر کا دل بڑھ جائے گا، سمجھے؟ اس علم کو حاصل کرنے کے لیے جو بات موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں، لا ابرح حتی ابلغ مجمع البحرین وامضی حقبا، کہ میں نہیں ہٹوں گا، برابر میں چلتا رہوں گا یہاں تک کہ دریا کے اس سنگم تک ہم پہنچ جائیں، یا سالوں سال چلتے رہیں علم حاصل کرنے کے لیے۔ پتہ چل گیا کہ کوئی زیادہ جانکار ہے، وہاں جا کے ہم کو علم حاصل کرنا ہے، تو یہ نبی کہہ رہے ہیں کہ ہم چلتے ہی رہیں گے سنگم تک پہنچنے کے لیے، چاہے سال حقبن کہتے ہیں 80 سال یا اور زیادہ لمبی طویل مدت کو، طویل مدت تک ہم وہاں اس جانکار آدمی کے پاس پہنچنے کی کوشش کرتے رہیں گے اور چلتے رہیں گے۔ کیا پتہ چلا کہ علم حاصل کرنے کے لیے ہم کو سرحدیں ہماری راستے کی بیڑیاں نہ بننے پائیں، جہاں بھی ہم کو علم ملے وہاں تک ہم کو سفر کرنا چاہیے اور جانا چاہیے، چلنا چاہیے۔ اسلام نے اتنا زیادہ علم کی اہمیت بتلائی ہے، یہ آیت بھی وہی اہمیت بتلا رہی ہے۔ ہم لوگوں کے اندر کتنی سستی، کتنی کوتاہی ہے۔ اب وہ کیا ہوا، وہ چلے، راستے کا کھانا باندھ لیا ساتھ میں۔ اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا کہ تم جب چلو گے تو ایک مقام ایسا آئے گا جہاں تمہاری مچھلی غائب ہو جائے گی، تو سمجھو کہ وہیں وہ آدمی مل جائے گا جس سے جو زیادہ علم والا ہے۔ تو ایک مچھلی لیا، روایتوں میں آتا ہے کہ وہ مچھلی بھونی ہوئی تھی، بعض روایتوں میں آتا ہے بڑی مچھلی تھی، اس کا ایک ایک حصہ ایک طرف راستے میں کھاتے تھے اس مچھلی کے حصے کو۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس مچھلی کو الگ رکھا تھا اور کھانے کا توشہ الگ تھا۔ خیر وہ چل پڑے، چلتے چلتے ایک چٹان کے پاس پہنچے، سنگم بھی تھا، سنگم بغل چٹان تھا، وہاں لیٹ گئے موسیٰ علیہ السلام، اور جو ساتھ میں یوشع بن نون جو نوجوان خدمت کرنے والے تھے وہ بھی لیٹ گئے، لیکن یہ جاگ رہے تھے، وہ سو گئے موسیٰ علیہ السلام۔ تو ان کے جاگتے میں وہ مچھلی جو بھنی ہوئی تھی، جس کا آدھا حصہ کھا لیا تھا، وہ زندہ ہو گئی اور زندہ ہو کر کے دریا میں اتر گئی۔ یہ قرآن کی آیت، فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا، اس نے راہ لی دریا میں، سرنگ بنا کر کے، سرنگ بنا دیا دریا میں اس نے۔ بہت سے لوگ کرامتوں کا انکار کرتے ہیں، یہ معجزہ ہے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، مردہ مچھلی زندہ ہو گئی، یہ روایت میں اس طرح نہیں ہے، لیکن قرآن کی آیت کی سرنگ بنا دیا اس نے۔ وہ جوان دیکھ رہا تھا، لیکن وہ جوان بار بار موسیٰ علیہ السلام سے معجزے دیکھ رہا تھا، تو معجزے دیکھتے ہوئے یہ معجزہ کوئی بڑی چیز نہیں معلوم ہوئی۔ جیسے کہ موبائل کی باتیں دیکھیں آپ، اب ہم لوگ بار بار موبائل میں حیرت ناک طریقے پہ چیزیں دیکھتے ہیں، یہاں بیٹھے ہیں، کوئی کہاں بیٹھا ہے، ویڈیو کالنگ کے ذریعے بات کر لیتے، کوئی تعجب ہی نہیں ہوتا، لیکن پہلے اس پہ تعجب ہوتا۔ بار بار ایک چیز جب دیکھو گے تو وہ دماغ سے اس کی وہ اچنبھے پن ختم ہو جائے گا۔ تو وہ نوجوان بار بار موسیٰ علیہ السلام سے عجیب چیزیں دیکھتا تھا، معجزات، تو یہ بھی چیز معجزے کی طور پر دکھائی پڑی، تو اس پر کوئی حیرت تعجب نہیں کہ نبی ہیں، اللہ تعالیٰ ایسی چیزیں دکھاتا ہے۔ تو اس نے تو دیکھا کہ مچھلی زندہ ہو کر کے دریا میں گئی، دریا میں سرنگ بن گیا، راستہ بن گیا۔ سرنگ کے سرب کہتے ہیں زمین کے نیچے جو راستے بنتے ہیں، وہ راستے ہوتے ہیں، جگہ جگہ ہم لوگ سنتے رہتے ہیں کہ اس قلعے میں راستہ، وہاں سے وہاں جانے کا راستہ ہے۔ ابھی برہان پور 4 تاریخ کو گیا تو جو خونی بھنڈارا ہے، زیر زمین سنگ مرمر کا جو پانی کا راستہ ہے، پہلے بھی کتاب انگریزی کتاب میں پڑھا تھا میں نے، اور پھر دوسری کتاب میں پڑھا تھا، میں سوچا دیکھوں، ٹائم ملا مجھے، تو وہاں جب میں گیا تو سیکورٹی وغیرہ جو اتارنے والے تھے وہ نہیں تھے، انہوں نے کہا دیکھو پہلے زینے سے اترتے تھے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، پھر گورنمنٹ نے زینے بند کرا دیا، پھر لفٹ لگا دیا، لفٹ اوپن تھا، اگر اس لفٹ سے آپ اترتے اور لفٹ اندر رک جاتی تو ہم اس کو نیچے اسی پانی کی سرنگ میں دوسری کنویں کی طرف سے نکال لاتے تم کو، لیکن ابھی کیپسول لفٹ لگ گیا، بیچ میں رک جائے گا تو صرف پانی نیچے پینے کو ملے گا آپ کو، پورا دن آپ کا خراب ہو جائے گا، انجینئر آ کر کے اس کو نکالے گا، اوپر نکلو گے۔ وہ بتا اس طرح سے راستہ نیچے اندر تک بہت دور تک راستہ، پانی بھی ہے، گھٹنے کے تک پانی بھی رہے گا پینے کا بہترین، چلتے بھی رہو گے، کوئی جان بھی نہیں پائے گا، اس سے نیچے آج بھی اور موجود ہے، اس پر ریل کی لائن بھی گزرتی ہے، تو اس کو سربن کہتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مچھلی نکلی تو سرب سمندر میں اسے سرب بنا دیا، زیر سمندر راستہ چوڑا بنا کر کے وہ مچھلی نکل گئی۔ یہ معجزہ پیش آیا، وہ بتلایا تھا کہ یہاں وہ آدمی ملے گا۔ اب وہاں سے اٹھے اور وہ بتانا موسیٰ علیہ السلام کو بھول گئے۔ فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا، پھر جب وہاں سے آگے بڑھ گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی جوان سے کہا کہ لاؤ ہمارا ناشتہ۔ وہ چلے صبح، پھر پوری رات چلے، دوسرے دن صبح پھر ناشتہ کو ان کو یاد آیا۔ اس طرح سے علم کے لیے اتنی محنت، کھانا پینا بھول گئے۔ علم کی طلب ہمارے اندر اتنی ہونی چاہیے کہ ہم کھانا پینا بھول جائیں۔ جتنے بڑے بڑے علماء ہوئی ہیں، بڑے بڑی کتابیں کے مصنفین ہوئی ہیں، آپ ان کی زندگی اٹھا کر کے دیکھو، وہ کھانا پینا بھول جاتے ہیں پڑھائی کے آگے، پھر ان کو علم کے دور ملتی ہیں اور علم کا زیور ان کو ملتا ہے۔ یہ سبق ہے ہم لوگوں کے لیے، کھانے پینے پہ زیادہ توجہ ہے اور پڑھائی پہ توجہ نہیں۔ بریانی پلاؤ دوسرے کھانوں میں کتنا ہم پیسہ خرچ کر دیتے ہیں، لیکن مہینے میں ہم فیس نہیں ادا کر سکتے، نہ ٹیوشن کی فیس دے سکتے، نہ مدرسے کی فیس دے سکتے، نہ اسکول کی فیس دے سکتے۔ کھانے کے لیے پیسہ برابر آتا رہے گا اور موبائل کے لیے پیسہ برابر آتا رہے، ساری چیزوں کے لیے۔ کھانا بھول گئے یا کھانے کی خواہش نہیں ہوئی، ایک دن ایک رات چلتے رہے گا، دوسرے دن صبح جب پہنچے بولے آتینا غداءنا، لاؤ ہمارا ناشتہ۔ لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، ہم نے اپنے اس سفر میں بڑی تکلیف پائی۔ اس چٹان تک جب پہنچے چلتے چلتے، وہاں تک نہیں تھکے تھے، اس کے آگے جب چلے ایک دن ایک رات تو وہاں تھکان کا احساس ہوا۔ اس سے پہلے اتنا لمبا چل کے پہنچے، تھکان چونکہ وہ تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ وہیں پہنچنا ہے ان کو، آگے جانا نہیں تھا لیکن بھول گئے تو آگے چلے گئے۔ اب وہ نوجوان بولا قال ارأيت اذ اوینا الى الصخرة فانی نسیت الحوت، ہم نے جب وہ پتھر کے پاس چٹان کے پاس پہنچے تھے تو وہاں ہم مچھلی کو بھول گئے اور ہم کو شیطان نے اسے بھلایا ہے، اور اس مچھلی نے سمندر میں ایک عجیب طرح کا راستہ بنا لیا۔ یہ بتایا موسیٰ علیہ السلام سے اس نوجوان نے اس موقع پر، ایک دن ایک رات چلنے کے بعد۔ فوراً موسیٰ علیہ السلام بولے قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا، کہا یہی وہ ہے جس ہم چاہتے تھے، جس جگہ کی تلاش تھی وہی تھی جہاں مچھلی غائب ہوئی۔ اچھا، شروع میں ایک بات اور رہ گئی، موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ لا ابرح حتى ابلغ مجمع البحرین او امضی حقبا، اپنی منزل، اپنے سفر کی ساری ایک خاکہ اپنے ملازم کو، اپنے نوجوان کو بتا رہے ہیں۔ یہاں مفسرین نے لکھا ہے کہ آپ کہیں سفر پہ جا رہے ہو تو آپ کے ساتھ جو ہیں ساتھی، آپ کے مددگار، جوان، خادم، نوکر، ڈرائیور، آپ ان کو بتا دو کہ اس طرح کا سفر ہونے والا ہے۔ سفر کے بارے میں اپنے اس طرح کی خدمتگاروں کو بتانا چاہیے۔ دوسرے کاروبار، ان چیزوں کے بارے میں، عزائم اور منصوبوں کے بارے میں نہیں بتانا چاہیے۔ حدیث ہے، عزائم اور منصوبوں کے بارے میں آپ نے بتلا دیا، آپ کو زمین لینا ہے، آپ کو دکان کرنا ہے، آپ کو شادی کرنی ہے، آپ کو کوئی نوکری کے لیے اپلائی کرنی ہے، کچھ اچھی جاب یا کچھ ایسا نظام آپ کے لیے آنے ملنے والا ہے، زیور گہنا خریدنا ہے آپ کو، تو کسی کو مت بتاؤ۔ جو آپ کا ہمدرد ہو، رازدار ہو، صرف اسی کو بتاؤ۔ عام لوگوں کو بتاؤ گے تو حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ رحمت اٹھا دے گا۔ آپ کو مکان لینا ہے، آپ نے بتا دیا 4 سے 10 لوگوں سے، رحمت اللہ تعالیٰ اٹھا دے گا، مکان کا سودا آپ کا کینسل ہو جائے گا، نہیں ہو پائے گا۔ دکان لینا ہے، بتا دے، نہیں ہوگا، نہیں بتانا چاہیے۔ سفر وغیرہ کے بارے میں جو آپ کی خدمت کرنے والے، آپ کے ساتھ رہنے والے کو بتا دینا چاہیے۔ عام طور پر اس وقت لوگ بتاتے نہیں ہیں، بڑے لوگ منتری اور سنتری کیا جو ہوتے ہیں بتاتے نہیں، متکبروں کا طریقہ ہے۔ اب وہ دونوں لوٹے، پیر کے نشان پر پتہ چلا کہ روڈ اور راستہ نہیں تھا۔ دیکھیے، علم کے لیے جا رہے ہیں، راستہ روڈ نہیں چل رہے ہیں۔ اب لوٹیں گے تو کیسے لوٹیں گے، وہاں کیسے پہنچیں گے؟ ایک دن ایک رات چل کے گئے، دوسری طرف کہیں نہ چلے جائیں، راستہ ہی نہیں ہے۔ جب راستہ تو کہیں سے کہیں انسان جا سکتا ہے، چلا جائے گا۔ کتنی پریشانی علم کے لیے اٹھا رہے ہیں۔ اب جو پیر کے نشان تھے اس کو دیکھ کر کے اس پر واپس آ رہے ہیں۔ اب وہاں واپس آیا تو کیا ہوا؟ فوجد عبدا من عبادنا آتیناہ رحمتا من عندنا، تو وہاں پایا ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو جس کو ہم نے اپنے پاس سے رحمت دے رکھی تھی، وعلمناہ من لدنا علما، اور سکھلایا تھا جس کو اپنے پاس سے ایک خاص علم، اس بندے کو پایا۔ روایتوں میں آتا ہے
کہ وہ جہاں لیٹے تھے موسیٰ علیہ السلام ایک دن پہلے، جہاں مچھلی غائب ہوئی تھی اسی مقام پر ایک آدمی لیٹے ہوئے تھے اور چادر اوڑھے ہوئے تھے پورا پیر سے لے کر سر تک۔ اب جب ان کو دیکھا تو موسیٰ علیہ السلام نے سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ طریقہ ہے، ہم کسی کے یہاں جائیں، کہیں کسی سے ملیں، وہ سو رہا ہے آدمی یا گھر میں کچھ کام کرے تو سلام کریں باہر سے زور سے۔ جب سلام کیا تو وہ اٹھے اور بولے کہ اس بستی میں سلام کرنے والا کون؟ یہاں تو مذہب اسلام، موسوی دین یا جو اللہ کا قانون ہے شریعت کا اسلام میں، وہ یہاں تو نافذ نہیں ہے، تو یہاں سلام نئی چیز انہوں نے سنی۔ تو بولے یہاں سلام کیسا؟ تو بولے میں موسیٰ ہوں۔ وہ بولے کیا وہ موسیٰ جو بنی اسرائیل کے ہیں؟ بولے ہاں۔ تو پھر بات چیت ہوئی، پھر انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام نے، قال له موسیٰ هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا۔ ان سے موسیٰ علیہ السلام بولے کہ میں کیا تمہارے ساتھ رہ سکتا ہوں تاکہ تم مجھے سکھلاؤ جو تم کو اللہ نے ہدایت سکھلائی ہے، جو تم کو بتلایا گیا وہ میں سیکھوں، سیکھنے کے لیے تمہارے پر رہ سکتا ہوں۔ علم حاصل کرنے کے لیے کسی کے پاس جائیں تو اس سے اجازت لیں، اس کی مرضی معلوم کریں کہ ہم کو سکھائیں گے، سکھا سکتے ہیں، ہم کو سکھا دیجیے، درخواست کریں۔ ساتھ میں لگ گئے، اجازت نہیں لی، اب وہ اپنے ساتھ پانی توکوا رہا ہے، دنیا بھر کے کام کرا رہا ہے، آپ کو سکھا ہی نہیں رہے چیز۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، آپ پہلے پوچھ لیجئے، وہ سکھانے کا اقرار کرے تو ساتھ رہیے سیکھنے کے لیے، ورنہ پھر دوسری لائن اختیار کیجیے، بغیر پوچھے کسی کے گلے نہیں پڑنا چاہیے۔ وہ بولے قال انک لن تستطیع معی صبرا، وہ بولے کہ تم میرے ساتھ ٹھہر نہیں پاؤ گے، جماع و قرار تم کو نہیں حاصل ہوگا، تم صبر نہیں کر پاؤ گے۔ صبر کیوں نہیں کر پاؤ گے؟ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، اور تم کیسے صبر کر پاؤ گے جس چیز کا تم کو علم نہیں دیا گیا؟ میرا علم دوسرا ہے، تمہارا علم دوسرا ہے، دونوں میں ایک طرح سے بظاہر ٹکراؤ ہے۔ ٹکراؤ کی موٹی مثال میں بتاؤں، MBBS BAMS BUMS، یہ دوائیں جو پوٹنسی بنتی ہیں ان کی، ان میں دواؤں کی مقدار بڑھتی ہے تو پوٹنسی بڑھتی ہے۔ اس کے خلاف BHMS جو ہے ہومیوپیتھک جو ہے، اس میں دوا کی مقدار گھٹتی ہے تو طاقت بڑھتی ہے۔ مثلا کوئی بھی دوا بنانا ہے تو 1 قطرہ دوا ہے اور 100 قطرے پانی ہیں، تو یوں مانو کہ اس کی دوا اس کی طاقت ہوگی 1 پوائنٹ۔ اب اس 100 قطرے میں 1 قطرہ دوا ملایا، اس 100 قطرہ پانی 1 قطرہ دوا، اب اس میں سے 1 قطرہ نکالو تو 100 قطرہ پانی 1 قطرہ میں سے کتنا کم بچے گی دوا؟ اب اس کو لا کے دوسرے میں ڈالو 100 قطرہ پانی میں، اس کو اب کتنا کم، اس کو 2 پوٹنسی ہوگی، پھر اس میں سے 1 قطرہ نکالو، پھر دوسرے 100 قطرہ پانی میں ڈالو، تو اس میں دوا کہاں بچے گی؟ دوا ختم ہی ہوتی چلی جا رہی ہے، لیکن طاقت دوا کی بڑھتی چلی جا رہی ہے، عقل کے خلاف۔ یہ MBBS والے دیکھتے تو غصہ ہوتے ہیں، ہومیوپیتھ والے ان سے دشمنی رکھتے ہیں، تو دونوں میں ٹکراؤ، دشمنی دونوں میں، لیکن گورنمنٹ دونوں کو رجسٹریشن دیتی ہے، مانتا دیتی ہے، ڈگری دیتی ہے دونوں کو، تو علم میں ٹکراؤ۔ وہ کہتے ہیں کہ جس چیز کو تم کو علم نہیں دیا گیا وہ کیسے تم اس پہ صبر کر سکتے ہو؟ وہ کہتے ہیں کہ آپ کا علم دوسرا، ہمارا علم دوسرا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا علم شریعت کا علم تھا، جو ظاہر میں چیزیں نظر آتی ہیں اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت اور قانون و ضابطہ معاشرہ سماج کے لیے دے رکھا تھا۔ عزیر علیہ السلام کو جو علم دیا تھا وہ تکوینی نظام کا دیا تھا۔ تکوینی نظام کہتے ہیں کہ ہم کو جو چیزیں نظر آتی ہیں اس کے خلاف ایک دوسرا نظام اللہ تعالیٰ کا کام کرتا ہے۔ دوسرا نظام کیا، ہم اس کو سمجھ نہیں سکتے، بالکل الٹا اللہ تعالیٰ کا نظام ہوتا ہے۔ مثلا موسیٰ علیہ السلام کو باکس میں رکھا گیا، دریا میں ڈالا گیا، اگر باکس میں چھید ہوتا تو پانی بھر جائے گا، اور اگر چھید نہ ہو تو اندر ہوا نہیں جائے گی تو سانس نہیں لے سکتے ہیں۔ اب بظاہر موت ہے، شہر میں بھی بچے قتل ہو رہے ہیں، دریا میں ڈال دے وہاں بھی مرنے کا چانس، تو موت کی شکل نظر آ رہی ہے، لیکن اس شکل میں اللہ تعالیٰ نے زندگی دی۔ اس کو کہتے ہیں تکوینی نظام۔ اس بات کا علم تھا عزیر علیہ السلام کو۔ تو موسیٰ علیہ السلام بولتے ہیں کہ ٹھیک ہے، دونوں کا علم دو، ہمارے پاس علم دوسرا ہے، تمہارے پاس علم دوسرا ہے، مجھے علم نہیں ہے اس لیے میں علم لینے آیا ہوں تم سے۔
تو کیا کروں گا؟ قال ستجدنی ان شاء اللہ صابرا ولا اعصی لک امرا، بولے موسیٰ علیہ السلام کہ ان قریب تم مجھے اگر اللہ نے چاہا تو صبر کرنے والا پاؤ گے، اور میں تمہارے کسی حکم کی خلاف ورزی نہیں کروں گا۔ یہ طریقہ ہے۔ استاد کہتے کہ تم کو یہ کام کرنا ہے، اتنا ورک کرنا ہے، اس ٹائم آنا، اس ٹائم جانا ہے۔ آپ کو علم کی طلب ہے تو استاد اور معلم کی بات کو ماننا ضروری ہے، اسی میں برکت اور اسی میں خیر ہے، اسی کے ذریعے سے آپ کے علم میں اضافہ ہوگا اور آپ کو علم حاصل ہوگا۔ قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا، پھر وہ بولے اگر تم کو میرے ساتھ رہنا ہے تو تم مجھ سے کچھ بھی مت پوچھنا، یہاں تک کہ میں اس کے بارے میں تم سے بیان کر دوں۔ جو بھی میں کرتا رہوں گا تم دیکھتے رہنا، واچ کرتے رہنا، بس تم کو بولنا نہیں ہے، کچھ پوچھنا نہیں ہے، کچھ میں بتاؤں گا۔ یہاں تک بات ہوئی موسیٰ علیہ السلام اور عزیر علیہ السلام کے بارے میں۔ آگے جو فانطلقا، وہ چلے دونوں، پھر راستے میں کیا کیا دیکھا، پھر کس سے دونوں میں آپس میں ڈسکشن ہوا، اور موسیٰ علیہ السلام پھر 3 سوال کے بعد الگ ہو گئے۔ وہ سب باتیں آئندہ ہم بیان کریں گے۔ موٹی بات جو ہم لوگوں کو سیکھنی ہے اس میں وہ یہ کہ اپنے نوکروں کو، اپنے سے چھوٹے لوگوں کو اچھے الفاظ کا پکارا کریں، پہلی بات۔ دوسری بات ہے کہ علم حاصل کرنے کے لیے کتنی بھی محنت کرنی پڑے، کتنا مجاہدہ کرنا پڑے، ہم اس میں اپنے آپ کو بھی تیار رکھیں، اپنے بچوں کو بھی تیار رکھیں۔ ہم لوگوں کو کسی بھی معاملے میں اپنے آپ کو کمپلیٹ نہیں سمجھنا چاہیے، کمپلیٹ ہونے کا دعویٰ نہیں کرنا چاہیے۔ اس پر ایک مجھ موٹی مثال اور پیش کر دوں۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کی کتاب معارف القرآن ہے، ان کے لڑکے مفتی شفیع صاحب کے مفتی رفیع عثمانی 2-3 دن پہلے ان کا انتقال ہوا، کل پرسوں ان کا انتقال ہوا۔ مفتی اعظم پاکستان تھے، بے شمار کتابوں کے مصنف تھے، اور پورے عالم اسلام میں جتنے اہل علم ہیں ان کو جانتے ہیں، کہیں دنیا کے کسی ملک کوئی نہ نہیں جہاں وہ لوگ ان کو نہ جانتے ہوں۔ لیکن جو مدرسوں کے لائن کی وہ لوگ نہیں جانتے، تو جہاز میں بیٹھے ہوئے تھے، جہاز میں نماز پڑھنے لگے بیٹھے، تو بغل میں ایک صاحب تھے، انہوں نے بولا ارے حاجی صاحب جہاز میں نماز نہیں ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا جہاز میں نماز نہیں ہوتی ہے۔ تو مفتی صاحب بولتے ہیں کہ میں نے علماء سے سنا ہے کہ جب ٹائم ہو جائے تو جس حالت میں ہو نماز پڑھ لو، بعد میں جا کے دہرا لینا۔ تو نماز کا ٹائم ہو گیا تھا، اس لیے میں نے نماز پڑھ لی۔ اب آپ نے بتا دیا تو علماء سے بھی سنا میں نے، تو میں جا کے گھر پہ نماز پڑھ لوں گا۔ انہوں نے بتایا کہ میں تو مفتی ہوں، پاکستان کا بڑا مفتی ہوں، اور بے شمار کتابوں کا مصنف ہوں۔ میرے باپ نے یہ کتاب معارف القرآن لکھ دی ہے، اور ہندوستان کے بڑے عالم تھے، پاکستان کے بڑے عالم، کچھ بھی نہیں کہا انہوں نے۔ یہ طریقہ ہے، آپ علم کے سمندر ہیں لیکن اپنے آپ کو بڑا عالم ہونے کا دعویٰ نہ کریں۔ علم حاصل کرنے کے لیے استاد جو شرط ٹھہرائے، جائز شرط، اس شرط کو ماننا چاہیے، اس کی پیروی کرنا چاہیے، اور استاد اور ٹیوٹر جو ہوگا وہ شرط ٹھہرا سکتا ہے۔ یہ ان آیتوں سے ثابت ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔